مطلقاً پکا کافر. تو شیطان کی پہچان یہ کہ سیدوں کو گالی دے گا، سیدہ زہرا کی گستاخی کرے گا، کہے گا زہرا دھرتی پر. نماز پنجگانہ اپنے گھروں میں قائم کرو، خود بھی 5 وقت کی جماعت سے پڑھو، بچوں کو نماز پہ لگاؤ، گالی خود بھی نہ دو اور لوگوں کو بھی منع کرو. جو آپ کی دکان پہ آئے، مکان میں آئے، محلے میں آئے، گلی میں آئے، پاس کھڑا ہے، اسے کہو برائے مہربانی تیرا تعلق میرے ساتھ بڑا پیارا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تو اللہ کی پکڑ میں آئے اور تیری وجہ سے میں بھی اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں. گالی رزق کو تنگ کر دیتی ہے. جس بات میں آپ نے گالی نکالی ہے، دکان میں کھڑے ہو کے نکالی ہے، روٹی تنگ، رزق تنگ، دولت بڑی آئے گی، پتہ نہیں چلے گا گئی کا. گالی کو چھوڑ، جھوٹ مت. جن لوگوں نے سچ کا ساتھ دیا، خدا کی قسم ان کا کاروبار آج تک بند نہیں ہوا. ہزاروں کھربوں روپے وہ لوگ تقسیم کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. میں نے ایک مثال دی تھی، البائک ہوٹل ہے مدینہ شریف کے اندر، اس کی برانچیں ابھی بہت سارے ممالک میں بھی بن چکی ہیں. بالخصوص بالعموم جو اس کی برانچ ہے وہ مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں بھی ہے. اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک اپنی عادت بناؤ، کمائی ہوئی روٹی میں سے، کمائے ہوئے رزق میں سے، حلال کا کمایا نا، چوری کر کے ڈاکہ مار کے تو نہیں کمایا نا، حلال کا جو کمایا ہوئے رزق ہے، اپنی عادت بناؤ ایک پلیٹ ترکاری کی تازہ، یہ نہیں کہ رات کی پڑی ہو، تازہ ترکاری اور ایک روٹی گرم گرم. اللہ کا مہمان ڈھونڈو. اللہ کا مہمان، اللہ کا مہمان کون ہے؟ قوم مسافر مانگنے والا اللہ کا مہمان ہے. بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ. اگر کوئی بوڑھا ہے تو اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ، بیٹھو مت، خود کھڑے ہو اس کو بٹھاؤ. جب وہ پانی مانگے تو اپنے ہاتھ سے پیش کرو. اللہ کے مہمان کی عزت کر، تیرے سارے قرضے دور ہو جائیں گے. بولو سبحان اللہ. اور یہ فرقہ پرستی چھوڑو، یہ بریلوی دیوبندی وہابی اہل حدیث کا چکر، اس چکر میں سے باہر نکلو. اسلام سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے.